السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 490 پڑھیں گے۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقۃ، کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے، ولیس فیما دون 5 ذود من الابل صدقۃ، اور 5 اونٹوں سے کم گروہ پر، یعنی جو اونٹوں کی ٹولی ہوتی ہے ان کے اوپر، یعنی 5 سے کم ہو تو ان پر بھی صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِيمَا 5 أَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، اور 5 وسق سے کم کھجوروں پر بھی صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سعید، اور یعنی یہی حدیث ان کو ابو سعید سے بھی ملی ہے، لیس فیما دون 5 اوساق من تمر، کہ 5 وسق سے کم، اوساق اور وسق کا ایک ہی معنی ہے، اوسق اور اوساق کا ایک ہی معنی ہے، کہ 5 وسق سے کم کھجوریں ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولا حب، یعنی کھجور اور دانے دار چیزیں جس طرح گندم، چاول وغیرہ، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سعید، اور جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل حدیث ہے وہ بخاری اور مسلم میں ہے، متفق علیہ میں ہے۔ اواق لفظ جو ہے یہ اوقیتن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے 40 درم، تو جب 5 اوقیہ ہوں گے تو 200 درم بن جائیں گے۔ یہی ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے کہ چاندی کی زکوٰۃ 200 درم یعنی 52.5 تولے سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے کہ جب 5 اوقیہ چاندی ہوگی تو پھر اس پر زکوٰۃ شروع ہوگی۔ تو اگر یعنی وہ پیچھے یہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اگر اس سے کم پر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو بڑی خوشی سے دے، ویسے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور وسق، اوسق جو ہے لفظ، یہ وسق کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 60 صاع، یعنی یہ کہ وزن ہے، پیمانہ ہے۔ تو 5 وسق جو ہیں یہ 300 صاع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے پیمانے کے حساب سے یہ تقریباً 20 من بنتا ہے۔ یہ 60 صاع جو ہیں یہ یعنی جب 5 وسق کو ہم اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 300 صاع بن جائیں گے، صاد الف اور عین کے ساتھ۔ 1 صاع یعنی ایک پیمانہ ہے، یہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے تقریباً، یعنی اس میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن عام طور پر جو اس کا ایک اندازہ لگایا گیا ہے وہ 2.5 کلو ہے۔ تو اس طرح سے یہ تقریباً 20 من بن جاتا ہے۔ تو حب، اس میں حب کا لفظ ہے، حب سے مراد وہ ہے جو دانے دار چیزیں ہوتی ہیں، تخم جسے کہتے ہیں، جس طرح گندم ہے، جو، دالیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ چاندی کا نصاب 5 اوقیہ یعنی 200 درم ہے، اور اونٹ کم از کم 5 ہوں گے تو پھر ان سے زکوٰۃ شروع ہوگی، اور جو دانے دار چیزیں ہیں وہ 300 صاع، یعنی اگر ہم آج کل کے پیمانے کے حساب سے لگائیں یہ تو 2.5 کلو کا 1 صاع بنتا ہے، اور یہ جو پہلے سیر اور من چلتے تھے اس حساب سے یہ 20 من دانہ بنتا ہے۔ یہ وہ ہے جو کاشت کرتے ہیں لوگ، ان کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اور کاشتکاری کا بھی فرق ہے کہ جو کاشتکاری قدرتی پانی کے ساتھ ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ 20واں حصہ ہے، اور جو 10واں حصہ ہے اس میں زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، اور جس میں پانی قیمتاً ڈالا جاتا ہے یا محنت اور مشقت کے ساتھ ڈالا جاتا ہے اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ مقرر ہے۔ یہ آگے حدیث آ جائے گی انشاءاللہ۔ وعن سالم ابن عبداللہ،
سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اور اپنے داد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون، کہ وہ کھیتیاں جن کو آسمان پانی پلاتا ہے یا قدرتی چشموں سے پانی دیا جاتا ہے، او کانا اثرین، یا وہ خود رو ہیں، یعنی بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دریاؤں کے قریب قریب۔ العشر، اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھیتی کاٹی جاتی ہے، مثلا گندم، چاول، دالیں، تو وہاں سے کھیت سے ہی اس کا 10واں حصہ نکال کے اٹھا دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پہنچانا۔ وفیما سقیہ بالنضح نصف العشر، اور جس کو جھٹے کے ساتھ پانی پلایا جائے، یعنی کھینچ کر پانی پلایا جائے، اس میں نصف العشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ رواہ البخاری، سے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ابو داود میں بھی یہ حدیث ہے کہ او کان بعلن، یا وہ خود رو ہے، بال کا معنی خود رو ہونا، تو اس میں العشر 10واں حصہ ہے۔ وفیما سقیہ بالسوانی، اور جس کو راہٹ کے ساتھ پانی پلایا جائے، او بالنضح، یا جھٹے کے ساتھ۔ راہٹ یہ کنویں ہوتے تھے جن کے ڈول بیل کھینچتے تھے، بیلوں کے ساتھ وہ ڈول کھینچے جاتے تھے، یا جس طرح آج کل ٹیوب ویل ہیں، تو ٹیوب ویل کا اپنا ایک خرچ ہوتا ہے، اس کی بل، بجلی اور باقی مشینری کا خرچ سارا وغیرہ وغیرہ۔ نضح یہ ہوتا ہے کہ اس کو، یعنی جس طرح نہروں سے بھر بھر کے کوئی چیز اپنے کھیتوں میں ڈالی جائے، تو یہ محنت اور مشقت سے پانی دیا جائے گا، تو اس میں نصف العشر، یہ اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہوگی، یعنی عشر سے آدھا یہ زکوٰۃ اس کی بیان کی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زمین کو مختلف ذرائع اور وسائل سے سیراب کیا جاتا ہے، تو جب قدرتی وسائل ہوں گے تو پھر 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جب مشقت ہوگی تو پھر اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ کاشتکاروں کے لیے ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے باقی دکانوں کی طرح ہی حساب کیا جائے گا کہ سال میں جتنا مال اپنی دکان پر موجود ہے، مثلا ایک شخص محرم میں دکان ڈالتا ہے گندم کی یا چاول کی یا کسی چیز کی، تو وہ اگلے سال دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنے لاکھ کا مال پڑا ہے، جتنا مال اس کے پاس ہوگا اس میں سے وہ 40واں حصہ زکوٰۃ نکال دے گا روپے کے لحاظ سے، اس کی زکوٰۃ ایسے ہوگی۔ لیکن جب کھیت میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی کاشتکار دے گا، تو وہ عشر دے گا، 10واں حصہ یا 20واں حصہ دے گا۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہما، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا، یعنی ان دونوں کو آپ نے عامل بنا کے بھیجا تھا، تو دونوں کو یہ نصیحت کی، لا تأخذا فی الصدقۃ الا من هذه الاصناف الاربع، کہ تم لوگ ان 4 قسم کی چیزوں سے زکوٰۃ لینا۔ الشعیر والحنطۃ، شعیر سے مراد ہے گندم، اور والحنطۃ، شعیر سے مراد جو، حنطہ سے مراد گندم، والزبیب اور منقع، والتمر اور کھجور، یعنی ان 4 قسم کی چیزوں سے تم زکوٰۃ کو وصول کرنا۔ رواہ الطبرانی والحاکم، اسے طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور دارقطنی میں ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْقِسَّاءُ وَالْبِطِّيحُ، لیکن کھیرا اور ککڑی، والرمان اور انار، یہ قصہ جو ہے نا، اس کا معنی کھیرے بھی لگایا جاتا ہے اور ککڑی بھی، کھکھڑی جو ہوتی ہے نا خربوزے کی طرح کی۔ والبطیخ، بعض نے بطیخ کا معنی تربوز کیا ہے۔ والرمان اور انار، والقصب اور گنا۔ فقد عفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کو معاف کیا ہے، اور اس کی سند ضعیف ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے کاروبار کرنے والے لوگ، یعنی جن چیزوں کا شریعت میں نام نہیں لیا گیا، چھوٹی موٹی چیزیں، جس طرح جانوروں کے بارے میں ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ بھی موجود ہے، اور گائیوں کا بھی نصاب موجود ہے، بکریوں کا نصاب بھی موجود ہے، لیکن گدھے، گھوڑے، یہ سب چیزیں، ان کی مالیت دیکھی جائے گی کہ ان کی مالیت کیا ہے، اور مالک کے پاس جتنی رقم ہوگی اس کے حساب سے اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ وعن سہل بن ابی حسمہ، سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا خرجتم فخذوا وادعوا الثلث،
جب تم کسی باغ کا یا کھیتی کا اندازہ لگاؤ تو تم اس کی زکوٰۃ لے لو، ودو الثلث اور تیسرا حصہ چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ، اگر تم تہائی حصہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر تم چوتھائی حصہ چھوڑ دو۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، الا ابن ماجہ، سوائے ابن ماجہ کے، وصححہ ابن حبان، ابن حبان نے اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یعنی خرص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کھڑے باغ پر اندازہ لگانا کہ اس کے درختوں پر کتنا پھل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرض کریں کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ اس باغ کا پھل 60 من ہے تو ثلث چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اترنے تک کچھ ضائع ہو جائے یا تمہارے اندازے میں کوئی کمی بیشی ہو، تو تم لوگ 40 من کے اوپر زکوٰۃ لو۔ اگر تم ثلث نہیں چھوڑنا چاہتے تو کم از کم تم تہائی حصہ چھوڑ دو۔ یعنی دیکھیں کہ اسلام نے کتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باغ کا جو مالک ہے وہ بعد میں جب پھل اتارے تو دیکھے کہ پھل تو کم ہے اور زکوٰۃ لینے والے زیادہ لے گئے ہیں، انہوں نے 60 من کی زکوٰۃ لی ہے لیکن یہ تو 55 من نکلا ہے یا 50 من نکلا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بد دعا دیں گے، برا سوچیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ تم لوگ چھوڑ دو، ثلث حصہ چھوڑ دو اور باقی حصے میں سے زکوٰۃ لے لو۔ تو بہرحال زکوٰۃ دینا واجب ہے، یہ ہر ایک کو اہتمام کرنا چاہیے۔ وعن عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحرس العنب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انگوروں کے باغ کا بھی اندازہ لگائیں، کما یحرس النخل، جس طرح کھجوروں کے باغ کا اندازہ لگاتے ہیں، وتؤخذ زکاتہ زبیبا، اور انگور کی زکوٰۃ منقے کی شکل میں حاصل کی جائے۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے اور اس میں انقطاع ہے۔ یعنی کھڑے درختوں پر پھل کا اندازہ لگانا، تو جس طرح کھجور کے درختوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس طرح انگوروں کی بیلوں پر بھی اندازہ لگایا جائے کہ باغ میں کتنا پھل ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جتنا اندازہ لگاؤ تو اس کا ثلث چھوڑ دو۔ اگر یہ دیکھتے ہو کہ ثلث چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو کم از کم ربع ضرور چھوڑ دو، اور انگوروں کے جو باغ ہیں ان کی زکوٰۃ ظاہر ہے کہ انگور کی شکل میں تو نہیں لی جائے گی، انگور ضائع ہو جائے گا، منقے کی شکل میں لی جائے، اور کھجوروں کی زکوٰۃ بھی تیار کھجور کی شکل میں لی جائے گی۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لہا، کہ بے شک ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، وفی ید ابنتہا مسکتان من ذہب، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ فقال لہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اتؤتین زکاۃ ھذا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تجھے یہ بات اچھی لگے گی کہ قیامت کے دن ان 2 کنگنوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ فالقتہما، اس نے وہ ڈر کے مارے اتار کے پھینک دیے۔ روایت کی اس کو ثلاثہ نے اور اس کی سند قوی ہے، اور اس کو حاکم نے صحیح کہا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ تو اس حدیث سے زیورات کی زکوٰۃ دینے کا ثبوت ملتا ہے کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں بہت سارا اختلاف ہے، اور یعنی کچھ ایک قول تو یہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے اور یہی راجح قول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے، بس ویسے کوئی خوشی سے دے دے تو دے دے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اسے عاریتاً زکوٰۃ دے دے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ جو شخص زیور بنائے وہ صرف ایک ہی دفعہ زکوٰۃ دے۔ تو جو پہلا قول ہے یہی راجح ہے، اور جس کے بہت سے اس کے ثبوت ہیں صحابہ کرام سے کہ وہ جب زیورات پہنتے تھے تو چاندی ہوتی تو 52.5 تولے سے وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے تھے، اور اگر سونا ہو تو 7.5 تولے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے تھے، اور یہی راجح قول ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہا کانت تلبس اوزاحا من ذہب، کہ بے شک وہ سونے کے پازیب پہنتی تھیں۔ فقالت، پس انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکنز ہو، کیا یہ کنز ہے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو سونا اور چاندی خزانہ کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے وہ زیورات ان کو داغ کر لگائے یعنی ان سے ان کو داغا جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کنز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ادیتی زکاتہ فلیس بکنز، اگر تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی، یعنی جب تک تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی تو یہ کنز نہیں ہے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، دارقطنی نے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اوضاح یعنی یہ پہلے بنائے جاتے تھے چاندی کے، تو ان کی چمک کی وجہ سے ان کو یہ لفظ ان کا یہ نام رکھا گیا تھا، یعنی چمکتی ہوئی چیز، چمک دمک یا سفیدی۔ پھر بعد میں یہ سونے کے بھی بننے شروع ہو گئے۔ تو اسی طرح یعنی اور بھی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ کا حکم دیا۔ وعن سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا ان نخرج الصدقۃ من الذی نعدہ للبیع، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس چیز میں سے زکوٰۃ ادا کریں جس کو ہم خرید و فروخت کے لیے شمار کرتے ہیں، یعنی سونا چاندی اور باقی چیزیں جو خرید و فروخت کے لیے ہیں، تجارت کے لیے ہیں، ان کے اوپر ہم زکوٰۃ دیں۔ تو یہ ٹھیک ہے حدیث، اس سے اموال تجارت پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اس سے زیورات کے زکوٰۃ کی نفی نہیں ملتی، تو وہ اپنی جگہ پر حکم ہے اور یہ اپنی جگہ پر۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی الرکاز الخمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کان میں سے چیزیں نکلتی ہیں، سونے کی کان، چاندی کی یا کوئلے کی یا اس طرح یا دبا ہوا خزانہ، رکاز خزانے کے دبے ہوئے یعنی جو دبا ہوا خزانہ ملتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے اوپر خمس دیا جائے گا۔ مثلا اگر 5 من نکلا ہے تو 1 من اس میں سے دے دو۔ کانوں میں سے ایسی ہی چیزیں بہت زیادہ مقدار میں نکلتی ہیں، تو رکاز یعنی دبے ہوئے خزانے پر بھی یہ لفظ بولتے ہیں اور اس پر بھی، یعنی اس پر زکوٰۃ 40واں حصہ نہیں ہے بلکہ اس پر خمس ہے۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کنز وجدہ رجل فی خربۃ، کہ ایسا خزانہ جس کو کوئی آدمی کسی ویران جگہ پر پائے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان وجدتہ فی قریۃ مسکونۃ فعرفہ، اگر دبا ہوا خزانہ کسی آباد بستی میں سے مل جائے تو اس کی پہچان کرواؤ۔ وَإِن وَجَدتَّهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ، اور اگر اس کو غیر آباد بستی میں پاؤ، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں وارثوں کا پتہ ہی نہیں، تو دبی ہوئی کوئی چیز، کوئی زیورات یا پیسے یا کچھ نکل آیا، تو اس میں بھی، اور جو معدنیات ہوتی ہیں، کانیں ہوتی ہیں، ان میں بھی خمس ہے، یعنی ان ساری یہ چیزیں دبا ہوا خزانہ بھی اور معدنیات بھی یہ برابر درجے کی ہی سمجھی جائیں گی۔ ایسی ہی اگلی حدیث بھی ہے بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من المعادن القبلیۃ الصدقہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلیہ کی کانوں سے آپ نے یعنی وہاں کی جو معدنیات تھیں ان سے آپ نے زکوٰۃ حاصل کی ہے۔ یہ مدینہ کے بالائی علاقے میں ساحل سمندر پر واقع زمین ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، مدینہ سے تقریباً 8 برد یعنی 96 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو یعنی مختلف اس کی مسافت بتائی گئی، کسی نے کہا 4 دن کے فاصلے پر۔ بہرحال وہاں سے جو دبے ہوئے خزانے نکلے تھے، دفینے نکلے تھے، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دبا ہوا خزانہ ہو یا معدنیات ہوں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اور زیورات پر بھی ہے، اور جو مال تجارت ہے اس پر بھی ہے۔ صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کا بیان، یعنی فطر سے مراد روزہ کھولنا، اسے ہم فطرانہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ صدقہ
جو روزوں کے خطاؤں کے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزے دار رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی خطا تو ہوتی ہی رہتی ہے، جس سے ممکن ہوتا ہے کہ اس کے ماہانہ اجر میں کچھ کٹوتی ہو جائے۔ تو اگر وہ صدقہ فطر ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کٹوتی سے بچا لیتے ہیں، یعنی چھوٹے موٹے اس کے جو گناہ ہیں روزے کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، فرض کیا صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر بھی اور صدقۃ الفطر بھی ایک سا، یعنی ایک ہی چیز ہے، زکوٰۃ الفطر کہہ دیں یا صدقۃ الفطر، کھجوروں کا ایک سا، او صاع من شعیر یا جو کا ایک سا، علی العبد والحر، ہر غلام پر اور آزاد پر، والذکر والانثی، ہر مرد پر اور عورت پر، والصغیر والکبیر، ہر چھوٹے پر اور بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، یعنی جو شخص مسلمان ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، آزاد ہے یا غلام، مرد ہے یا عورت، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نے حکم دیا کہ یہ صدقۃ الفطر مسلمانوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، متفق علیہ۔ اور ابن عدی کی روایت ہے اور دارقطنی میں ہے ضعیف سند کے ساتھ، فرمایا اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، کہ غریب لوگوں کو اس دن در بدر پھرنے سے ان کو بچاؤ، ان کو بے نیاز کر دو، عن الطواف یعنی لوگوں سے وہ مانگتے پھریں، اس سے ان کو بچاؤ، اور ان کو صدقۃ الفطر دے دو کہ وہ عید کے دن کا کھانا پینا اپنا وہ تیار کر لیں۔ صدقۃ الفطر یہ رمضان المبارک کی فرضیت سے تقریباً 2 روز پہلے اس کی فرضیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور ہی دیتے رہے، اور یہ مسلمانوں کے تمام افراد پر واجب ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، حتیٰ کہ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون روزے رکھتا ہے اور کون نہیں، یا کسی کے پاس زکوٰۃ تک نصاب پہنچا ہے یا نہیں، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، امیر ہے یا غریب ہے، حتیٰ کہ جو دوسروں سے لے کر کھانے والے ہیں وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کریں، کیونکہ یہاں غلام کا بھی لفظ ہے کہ غلام بھی دے، بچے بھی دیں، بڑوں کا بھی دیا جائے، سب کا ہی دینا چاہیے۔ اور یہ صدقۃ الفطر دیتے ہوئے ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم پیسے دیں تو غریبوں کو اس بات کی تاکید کر دیں کہ ان پیسوں سے صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی خریدیں، یعنی صدقۃ الفطر کی جو رقم ہے اس سے کپڑا، جوتا اور اس طرح کی چیزیں خریدنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام نے تومۃ المساکین کہا ہے کہ مساکین کا کھانا، تو اس سے صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی خریدنی چاہیے، اور اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ صدقۃ الفطر دینے والا خود بھی کھانے پینے کی چیز دے سکتا ہے جن چیزوں کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور وہ ان چیزوں کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے کہ وہ شخص اس کو خرید لے۔ آج کل تو جس طرح کے حالات ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھیں کہ آٹا کس قدر مہنگا ہے، گندم کس قدر مہنگی ہے، تو ہم لوگ اگر غریب لوگوں کو گندم دے کر دینا شروع کر دیں تو رمضان المبارک میں میرا خیال ہے کہ غریبوں کے پاس کافی گندم اکٹھی ہو سکتی ہے کہ اس سے ان کا کچھ نہ کچھ وقت تو ضرور گزر جائے گا، یعنی 20-25 کلو، اب دیکھیں 2.5 کلو ایک شخص کی طرف سے، تو جس گھر میں 6-7 افراد ہیں وہاں تقریباً 20 کلو کے قریب تو بن جائے گی گندم، تو اگر اسی طرح سارے 15-20 کلو گندم دینے لگیں تو غریب لوگوں کا کافی وقت گزر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر صدقۃ الفطر دینے والا درمیانے طبقے کا ہے تو وہ درمیانی چیز دے دے، مثلاً گندم دے دے۔ اگر کوئی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، امیر لوگ ہیں، تو وہ گندم کی بجائے کوئی اچھی چیز دے دیں، چاول دیں یا چاولوں کی قیمت، کھجوریں دے دیں یا کھجوروں کی قیمت، کھجوریں تو ظاہر پاکستان میں اتنی کثرت سے کھائی نہیں جاتی، تو اگر کوئی اچھی یعنی رقم دینا چاہتا ہے تو وہ کھجوروں کی قیمت دے دے۔ تو اسی طرح پنیر کا بھی ذکر آتا ہے اور منقے کا بھی ذکر آتا ہے، تو منقہ اور کھجور، پنیر یہ مہنگی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔
اور پھر یہ کہ صدقۃ الفطر میں اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کا 5,000 بنتا ہے تو وہ اپنی خوشی سے 6,000 بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے دینا کتنا ہے اور کتنا میں اضافی دے رہا ہوں۔ اس حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نؤتيها في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر 1 صاع کھانے میں سے طعام یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں سے دیا کرتے تھے۔ او صاع من تمر، یا 1 صاع کھجوروں کا دے دیتے تھے۔ تو طعام سے مراد یہاں گندم ہی لی جا سکتی ہے، یا اگر کسی کے گھر میں بہت زیادہ چاول کھائے جاتے ہیں تو پھر اس کا یعنی جس کو ہم اناج کہتے ہیں نا، جو ایک بنیادی غذا ہوتی ہے وہ، اور یا پھر وہ 1 صاع کھجور کا دے دے، او صاع من شعیر، یا جو کا 1 صاع دے دے، او صاع من زبیب، یا منکے کا 1 صاع دے دے۔ متفق علیہ۔ وفی روایتین، اور ایک روایت میں ہے او صاع من عقیتین، یا پنیر کا 1 صاع دے دے۔ یہ دودھ ہی خشک کیا ہوا ہوتا ہے کسی خاص طریقے سے۔ قال ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اما انا فلا ازال اخرجہ کما کنت اخرجہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے کہ میں تو اس کو ہمیشہ ایسے ہی دیتا رہوں گا جیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتا تھا۔ اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ لا اخرج ابدا الا صاعا، کہ میں صدقۃ الفطر نہیں دوں گا کبھی بھی مگر 1 صاع ہی۔ 1 صاع یہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، اور ہم اس کا مقرر وزن نہیں بتا سکتے کیونکہ ہر چیز کے وزن میں فرق ہے۔ اگر اس برتن میں کھجوریں ناپی جائیں گی ان کا وزن اور ہوگا، اگر اسی پیمانے میں وہ چاول ناپے جائیں گے ان کا وزن اور ہوگا، اگر گندم ناپی جائے گی تو ان کا وزن اور ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی بعض چیزیں ہلکے وزن کی، مثلاً منکہ یہ ہلکے وزن کا ہوگا۔ تو بہرحال عام طور پر یہ 2.5 کلو فی کس یہ دیا جاتا ہے، چاول ہوں یا گندم ہو، دونوں میں سے کوئی بھی چیز ہو، یا باقی ساری چیزوں میں سے کوئی بھی ہو تو وہ دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ جہاں سے صدقۃ الفطر اکٹھا کیا جائے انہی لوگوں پر، اسی علاقے کے مساکین پر اس کو خرچ کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے نکالنے کا وقت جو ہے یہ انتہا تو عید کی نماز ہے، اور ابتدا یہ ہے کہ یعنی جتنا اخیر سے اخیر دیا جائے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے مثلاً دور کہیں پہنچانا ہے تو پھر ہم پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہی دیا جائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ روزے دار کو پاک کر دیتا ہے لغویات سے اور فحش گوئی سے، وطعمۃ للمساکین، اور مساکین کے لیے یہ کھانے پینے کا سبب ہے۔ فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، پس جو شخص اس کو ادا کرے گا نماز عید سے پہلے تو وہ اس کا صدقۃ الفطر مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، اور اگر کوئی اس کو نماز عید کے بعد دے گا تو وہ ایک عام صدقہ ہے صدقات میں سے۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے، وصححہ الحاکم، اور اسے حاکم نے صحیح کہا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فطرانہ یہ مساکین کا حق ہے، اور مساکین کو چاہیے کہ وہ اس رقم کو صرف کھانے پینے کے لیے خرچ کریں، اور یہ حق جو ہے یہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے، ورنہ وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔